اس میں فقیری ڈیرائیوڈ ہے لفظ فقر سے، اور فقر کے معنی صوفیزم کی ہیں، اور ہمارے یہاں انڈین سب کانٹیننٹ کے کلچر میں صوفی ہم اس آدمی کو کہتے ہیں جو تمام بری عادتوں سے پاک ہو گیا ہو، جبکہ روحانیت میں فقیر اس کو کہتے ہیں جو ابھی اللہ کی راہ پر چلنا شروع کرتا ہے، اور اس نے چونکہ ابتدا کی ہے، وہ سفر طے کر رہا ہے، تو اس پر جو فرض عبادات ہیں ان کے علاوہ بھی بہت سی عبادات کا، نفلی عبادات کا بوجھ ڈالا جاتا ہے اس کی تربیت کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی تربیت اس انداز میں کی جاتی ہے کہ اس کی انا کچلی جائے، اس کی انا ختم ہو جائے، خودداری نہیں، انا، کیونکہ دونوں میں بہت فرق ہے، انا میں اور خودداری میں۔ انا بڑی بری چیز ہے، اس کی انا کچلی جاتی سب سے پہلے، اور خودداری کو بیدار کیا جاتا ہے، بڑھایا جاتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ فقیر کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، وہ خودداری کے خلاف ہے، انا کے نہیں ہے۔ تو انا کو کچلتے ہیں، اور اس کے اندر ایک چیز کوٹ کوٹ کے بھری جاتی ہے، اور وہ ہے خلق خدا سے پیار اور خلق خدا کی خدمت۔ تو یہ دونوں چیزوں کو اکٹھا لے کے چلتے ہیں، تعلیم کو اور تربیت کو۔ تعلیم ہوتی ہے عبادات کے ذریعے سے اور شیخ کے فرمودات کے ذریعے سے، اور تربیت ہوتی ہے اس کی پریکٹیکل طریقے سے۔ جب فقیر علم کے خاص مقام پر جا پہنچتا ہے تو اس پر سے اضافی عبادات کا بوجھ ہٹا دیا جاتا ہے، صرف فرض عبادات رہ جاتی ہیں۔ اس مقام پر اس کو صوفی کہتے ہیں۔ صوفی خدمت خلق میں ہر وقت مصروف رہتا ہے، تعلیم پھیلانے کے ذریعے سے اور فزیکل خدمت کرنے سے خلق خدا کی۔ تو صوفی ترقی کرتے کرتے ایک مقام پہ پہنچتا ہے جہاں اس کو پیر کہتے ہیں، لیکن پیر ان معنوں میں نہیں جو ان معنوں میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ پیر کا مطلب ہے صاحب عقل و دانش، تو وہاں اس کو پیر کہتے ہیں۔ فقر جو ہے ان تینوں درجوں میں بھی اصل میں انسان فقر ہی پر چل رہا ہوتا ہے، اور اس پر چلتے چلتے وہ فقیری حاصل کر رہا ہوتا ہے۔